جب قافلہ چلتا آپ نے آگے اپنے بندے رکھے ہوئے تھے، ڈاکوں کا سردار تھا، قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، سامان لوٹ لیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اچانک ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص رات میں آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ آیت یہ ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے لیے جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، ان کے جو دل ہے وہ جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے۔ یہ آیت کریمہ بندہ تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت کا حضرت فضیل کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ ڈاکہ ڈالنے، رہزنی کرنے اور تمام گناہوں سے توبہ کرنے، سبحان اللہ، جب اس آیت کو سنا آپ کے دل کے اوپر ایسا اثر پڑا کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فوراً توبہ کر لی۔ جب سچی توبہ کر لی تو آپ تمام ساتھیوں یعنی ڈاکوں کو بلایا اور رو رو کر سب ساتھیوں کو کہنے لگے کہ بہت ہم نے ظلم کیا، بہت قافلے والوں کو ستایا، بہت لوٹ مار کی، آج میں نے رب کے فرمان کو سنا، آج میں نے قرآن کی آیت کو سنا، میں نے یہ دل کے اندر ٹھان لیا کہ اس چوری کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمیں کام جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے۔ اگر کوئی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کر لیں، اسی کے اندر ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ جب آپ نے رونا شروع کیا، گڑگڑانا شروع کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے، آپ کا رونا تھا، آپ کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو سپاہی تھے، آپ کے ساتھ ڈاکہ ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، ان کے دل کے اوپر بھی ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ چوری کے اندر ہمارے سردار تھے، ہم توبہ کے اندر بھی آپ کو سردار بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب تمام مسلمان ہو، آپ نے کہا کہ اب ہم مسلمان تو ہو چکے ہیں، اب ہم نے توبہ تو کر لی، گناہوں سے تو باز آ چکے ہیں، مگر اب ایک کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ساتھیوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ ہمارے سردار ہیں، حکم دیجئے۔ آپ نے کہا جن لوگوں کا ہم نے مال لوٹا ہے، جن لوگوں کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے، وہ مال جو ہے ہم واپس تو نہیں کر سکتے، وہ مال ہمارے پاس محفوظ تو نہیں ہے، ضائع ہو چکا ہے، چلو ان لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ معافی مانگ کر اگر وہ ہمیں معاف کر دیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ اب جس چیز کو یاد ہے، جہاں جہاں سے ڈاکہ مارا ہے، جہاں جہاں سے چوری کی ہے، وہاں سے جا کے توبہ کی جائے۔ سردار کہنے لگا، حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ بعد میں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، اپنے وقت کے جو ہے امام بنے۔ ارے بنے کیسے؟ جب انہوں نے سچی توبہ کی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ والے گاؤں میں، پڑوس والے گاؤں میں ایک جو ہے دیہاتی رہتا ہے، ایک بندہ رہتا ہے، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اس کا مال ہم نے لوٹا ہوا ہے، اس سے معافی مانگتے ہیں، اگر ہمیں وہ معاف کر دے گا تو پھر ہم توبہ کرتے ہوئے لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے چلیں گے۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ بندے نے جب دیکھا کہ فضیل ڈاکو آ گیا تو وہ تڑپ گیا، کہنے لگا پہلے بھی تو لوٹ مار کر مال لے گیا تھا، اب پتہ نہیں کس چیز کی باری آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جس کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو جو ہے اس کا سایہ بھی دکھتا ہے تو وہ بندہ اس سے بھی بھاگتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ سامنے نظر آ جائے، چاہے اس سانپ کو مار دیا جاتا ہوتا ہے، اگر اس کا سایہ بھی وہاں پر، اگر کوئی اور چیز بھی وہاں پر ہلے تو بندے کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج پتہ نہیں کیا جو ہے لوٹ کر لے جائیں گے۔ جب سامنے سے قریب آتے ہوئے ان کو دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے ڈاکو تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، سبحان اللہ، ان کے آنسوں سے آنسو جاری، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا فضیل کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا، کیا پریشانی ہوئی، آپ کے کام میں کوئی گھاٹا ہے، آپ نے جو کام پکڑا ہوا تھا اس کے اندر کوئی نقصان پہنچا؟ کہا نہیں، نقصان تو نہیں پہنچا، میری آخرت جو ہے وہ نقصان کے اندر تھی، میں دعا کر رہا ہوں کہ شکر ہے
کہ میں سیدھے راہ کے اوپر آ چکا ہوں۔ موت سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے دی کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور سچی توبہ کر کے میں سیدھے راستے کے اوپر آ چکا ہوں۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں جو میں نے آپ کو ستایا ہے، جو میں نے آپ کا مال لوٹا ہے، جو میں نے آپ کی سونے کی اینٹ لے کر ہڑپ کی ہیں، میں ان کے بدلے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو وہ بندہ تھا جس کی اینٹ لے کر گیا ہوا تھا، جس کی چوری کی ہوئی تھی، اس نے توریت کو پڑھا ہوا تھا، توریت شریف کے اندر پڑھا ہوا تھا اس نے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے، جو بندہ مومن سچے دل سے توبہ کرتا ہے، بالکل پکی توبہ کرتا ہے، توبہ نصوحہ کرتا ہے، اگر وہ بندہ جو ہے مٹی کو ہاتھ لگا دے تو وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا کہ وہ مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ خیال تھا، آپ نے کہا جناب والا معاف تو میں کر دیتا ہوں، مگر جو میری اینٹ آپ چرا کر لے گئے ہو وہ مجھے واپس چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا اب اینٹیں واپس کیسے دوں، جو کچھ تھا مال سب ضائع ہو گیا ہے، چوری کے اندر لے گیا، پتہ نہیں کتنی قیمت کی چیز تھی، ہم نے بالکل اس کو کم دام میں بیچ کر اپنا جو ہے سرکل چلاتے رہے، اب وہ ہمارے پاس مال محفوظ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اس بندے نے کہا آپ جاؤ، جا کر مٹی کی اینٹیں بنا کر مجھے لا کر دے دو، میں یہی سمجھوں گا یہ سونے کی اینٹ ہے، آپ کو معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ جنگل کے اندر جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، پانی بھی لے کر جاتے ہیں، مٹی بھی جمع کرتے ہیں، اینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اینٹ کو پوری شکل میں تیار کرتے ہیں، اس کو ایک جو ہے بوری کے اندر ڈالتے ہیں، جب بوری کے اندر کٹے کے اندر ڈال کر لے کر آتے ہیں بوری کے اندر، تو جب پیچھے اٹھائی ہوئی تھی جب لا کر اس بندے کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کچھ اینٹوں کا کہا تھا، ہم نے کئی ساری اینٹیں بنا کر لائی ہیں۔ جب بوری کو الٹاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، کہ جتنی بوریوں کے اندر اینٹیں بنی تھی وہ تمام کی تمام سونا بن چکی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا کہ وہ تمام سونا بن چکی ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ میں نے توریت کے اندر پڑھا تھا جو سچی توبہ کرتا ہے اگر وہ مٹی کے اندر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ مجھے مٹی اٹھا کے دے دو گے تو وہ میرے لیے سونا بن جائے گی۔ تو پتہ چلا آپ نے سچی توبہ کی تھی، اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ کے اندر وہ اثر رکھ دیا، وہ طاقت رکھ دی کہ آپ نے مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ سونا بن گئی۔ ارے جو سچی توبہ کر کے دنیا کے اندر جیے، دنیا کے اوپر کھڑا رہے، اگر وہ دنیا کے اوپر اس کو اگر کچھ نہیں ملے گا، انشاءاللہ اس کی آخرت ضرور کامیابی کے اندر ہوگی، اس کی جو آخرت ہوگی وہ جو ہے افضل و اعلیٰ گزرے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔